صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، حمد و ثنا تو بعد درود امام الانبیاء شب اسرا دلہا امام الانبیاء مختار کل مدینے دے تاجدار حسنین دے نانا جان حضرت فاطمہ الزہرا دے ابائی کریم میری اور تواڈی شفاعت کرنے والے سونے تے سچے رسول دی بارگاہ دے اندر ہزاراں مرتبہ لکھاں کروڑاں ارباں مرتبہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد خالق لم یزل رب العالمین علی کل شیء قدیر ذات دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر دعا ہے کہ رب کائنات میں گناہگار کا چند گھڑیاں پڑھنا تساں نیک لوگاں دا دوستاں دا بزرگاں دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر اللہ سونا قبول و منظور فرمائے۔ جناب محترم سید محمد عرفان شاہ صاحب مدد علم العالیہ آپ تشریف فرما، آپ دی موجودگی دے اندر چند منٹ کی حاضری ہے انشاءاللہ میں نے چیز نے عرض کرنی ہے، تساں دوستاں نے سننا ہے، محبت دے نال سننا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیات مبارکہ 26 پارہ ہے سورۃ الفتح اور آیت نمبر 17 ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ آیات مبارکہ پڑھی اللہ تعالی قرآن پاک پڑھ کے سن کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئی دی میرے جو ذمہ حاضری لگائی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت و شان دے حوالے دے نال اور آپ دی شہادت دے حوالے دے نال چند معروضات میں آپ دے سامنے پیش کروں گا جو میرے ذمہ لگائی گئی انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صحابی رسول نے کون حضرت عثمان غنی جڑے حسن دے بھی پیکر نے، حیا دے بھی پیکر نے، ایمان دے بھی پیکر نے، کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے سخاوت دے بھی پیکر نے، کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جڑے میرے اور تواڈے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رشتے دے اندر بھانجے لگدے نے، کیونکہ آپ حضرت عثمان غنی سرکار دی پھوپھی دے بیٹی، انہاں دے بیٹے نے، سرکار دی پھوپھی دی بیٹی اور آپ پھوپھی دی بیٹی دے بیٹے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار دے دادا جان جڑے نے حضرت عثمان غنی دے پر نانا لگدے نے رشتے دے اندر، اور اگر کوئی رشتہ نہ بھی ہوئے، صرف صحابیت والا رشتہ ہوئے، جنہاں نے ایمان دی نگاہ دے نال میرے آقا امام الانبیاء دا دیدار کیتا، زیارت کی، اس صحابی کہلاتا ہے۔ اور صحابی دا جڑا مقام ہے وہ ذرا سنو، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا میرا عام امتی اوت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، اور جس نے میرا دیدار کیتا ہے، جس نے میری زیارت کی ہے، جس نے مینوں ایمان دی نگاہ دے نال ویکھیا ہے، جس نے میرا دیدار کیتا ہے، میرے آقا فرماتے نے وہ میرا صحابی، میرا غلام ایک جو دی مٹھی، اگر جوان دی مٹھی ہو خیرات کر دے بے تو اللہ رب العالمین میرے عام امتی جس نے اس پہاڑ کے برابر سونا خیرات کیتا ہوئے، او دے نالوں میرے صحابی دی ایک جوان دی مٹھی اللہ دی بارگاہ دے اندر زیادہ قبول تے پسند۔ یہ صحابی دا مقام ہے کیونکہ اس نے ایمان دی نگاہ دے نال میرے اور تواڈے سونے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار زیارت کی۔ اجرا زیارت کرتا ہے اس کا مقام ہے، ایمان دی نگاہ دے نال میرے آقا کو تکدا ہے، دیکھدا ہے، وہ صحابی کہلاتا ہے، اور صحابی دا مقام قرار کیتا ہے۔ یہ تے صحابی دا مقام ہے تو حضرت عثمان غنی دے حضور دے نال کتنے رشتے نے، میرے آقا امام الانبیاء دے کتنے رشتے نے، صحابی والا رشتہ، داماد والا رشتہ، پھوپھی دی بیٹی دے بیٹے والا رشتہ، یعنی بھانجے والا رشتہ، اور دادے والوں حضور دے نال رشتہ، کیونکہ میرے آقا دے جڑے دادا جان نے حضرت عثمان غنی دے پرنانا نے، یہ سارے رشتے میرے مصطفیٰ کریم دے نال نے۔ کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ توجہ دینا غور دینا سننا ہے، میرے آقا امام الانبیاء دے اولاد نے، میرے آقا امام الانبیاء دے رشتہ دار بھی نے، میرے آقا دے صحابی بھی نے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے داماد بھی نے۔ یاد رکھنا جناب حضرت آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے نے، کسے نبی دے صحابی دے غلام نو اے مقام حاصل نہیں آ کہ حضرت عثمان غنی نو مقام ملے آئے، کسے بھی نبی دا کوئی بھی غلام تے صحابی اپنا جڑا دورہ جڑا داماد نہیں آ، اے مقام ملے آئے تو حضرت عثمان غنی نو ملے آئے۔ میرے آقا دی دو بیٹی حضرت عثمان غنی دے گھر دے اندر، ذرا غور کرنیا کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا توجہ کرنیا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدوں چلے آ مکہ المکرمہ وال کہ جا کے کعبے دا دیدار کر آئیے، کعبے دی زیارت کر آئیے، صحابہ نال میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نال میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلدے ہیں مقام حدیبیہ دے اوپر میرے آقا رک گیا، ٹھہر گیا، میرے آقا امام الانبیاء کی درخت کی کردہ وہ تھلے سرکار آرام کرن لگ گیا، بیٹھ گیا، میرے آقا نے فرمایا
اے میرے یاروں وفاداروں ذرا ٹھہر جاؤ اس مقام دے. میرے آقا نے فرمایا عثمان عرض کی جی سنیا. فرمایا میں محمد دا پیغام لے کے جا مکے والیاں نوں دس کے آ کہ حضور اور حضور دے صحابہ آئے نے او کعبے دا دیدار کرنا چاہندے آ, عمرہ کرنا چاہندے آ, زیارت کرنا چاہندے آ. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام نال نے میرے آقا نے فرمایا اے عثمان عرض کی جی سنیا. فرمایا پیغام لے کے جا مکے والیاں نوں پیغام دے کے آ. جب حضرت عثمان غنی مکے والیاں وال چل پیا. حضرت عثمان غنی جا رہے, میرے آقا بھی اتھے ٹھہرے ہوئے, میرے آقا دی غلام بھی ٹھہرے ہوئے آ. توجہ کرنیاں میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام عرض کر دیا سنیا عثمان غنی کتنا مقدرہ والا ہے, کتنی شانہ والا ہے. اے جائے گا کعبے دا دیدار کرے گا, کعبے دی زیارت کرے گی. سانو مکے والیاں نے اجازت دینی ہے کہ نہیں دینی ہے, مکے والیاں نے سانو اجازت دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. اے سنیا عثمان غنی کتنا عظمت والا ہے, کتنی مقدرہ والا ہے, جڑا کعبے دا دیدار کرے گا, کعبے دی زیارت کرے گا. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے یارو وفادارو میرا عثمان ہوئے میرے بغیر کعبے ور بیٹھے گئی نہیں, کیونکہ عثمان جانتا ہے میری جڑی زیارت ہے اصل محبوب خدا دی زیارت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گیا جدو کعبے دے کول گزرن لگیا. ذرا توجہ کرنیاں, غور سے توجہ کرنیاں, بڑی فکر والی بات آ. اے زیادہ ایمان تے عقیدہ بھی انجلا ہو جائے کہ اسی کعبے جائیے اگر رسول اللہ دے نال عداوت تے دشمنی ہے, اگر کعبے جائیے کعبے دے اندر کھڑے رہیے, کعبے دا طواف کریے, کعبے دا طواف کریے, عمر اتھے گزار دئیے. اگر دل دے اندر بغض مصطفیٰ ہے پھر جانا آنا بیکار ہوئے گا, چاہے پوری زندگی اتھے گزار دئیے. اگر دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہے پہلی نگاہ کعبے دے اوپر پوے گی, عرش والے بھی آواز آئے گی, اوے آنے والے آ تیرا سارا سفر قبول ہوگے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے جدوں آئے نا گلی دے اندر کعبے دے قریب تے جس سائیڈ تو کعبہ ہے سی نا, حضرت عثمان غنی نے ادھروں پردہ کر رہا ایویں کر کے پردہ کر کے آپ گزرے کہ میری نگاہ کعبے دے اوپر نہ پوے کیونکہ میرے نال محبوب خدا نہیں. آپ گئے مکے دے کافر جمع ہو گئے, بے ایمان جمع ہو گئے. حضرت عثمان غنی نے پیغام جا کے سنایا, انہوں نے اجازت نہیں دی. اور کیا اے عثمان اگر تو زیارت کرنا چاہے, طواف کرنا چاہے, تینوں اجازت ہے. تے جڑے آن والے صحابہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اجازت نہیں ہے, تینوں اجازت ہے. آپ نے فرمایا سنو, اگر میرے آقا امام الانبیاء نہ ہو تے میں کعبے دا طواف کر کے کی کرنا ہے, میں نے کعبے دے طواف کرن دی زیادہ ضرورت نہیں ہے. کعبے دا طواف تاں کردا نا کہ میرے نال آقا امام الانبیاء شب اسرا دے دلہا تشریف لے اوندے, او میرے نال ہوندے تے کعبے دا طواف کر کے تانوں دستا ایک چکر کعبے دا لاوندا اور دو چکر میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ پھر تے زیارت, پھر تے دستا کہ کیویں طواف کرنا تے کیویں زیارت کرنا. اللہ اکبر. اس واسطے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو عارفان سلطان نے فرمایا نا, آپ نے وہی صحابہ دی محبت, صحابہ دا عقیدہ, صحابہ دا ایمان آپ نے انہوں مد نظر رکھ دے ہویا, تصفت دے اندر آپ نے انہوں دے ایمان نو سامنے رکھ دے ہویا. آپ نے جڑی گل کی آپ فرما دیا تن میرا تن میرا چشمہ ہوئے
تے میں نہ مرشد ویخ نہ رجاں اے تن میرا اے چشمہ ہوئے تے مرشد ویخ نہ رجاں لوں دے بچے لکھ چشے میں ایک کھولاتے ایک کجاں اتنا ڈٹھیاں صبر نیا آوے تے میں ہور کدے والے بجاں مرشد دا دیدار ہے میرا کامل باؤ تے میں نو لکھ کروڑا جاؤں میں نو لکھ کروڑا جاؤں سلطان العارفین نے اوہی نقشہ کیا یعنی گل کی حضرت عثمان غنی نے کہ ایک چکر کعبے دا لوندا کہ دو چکر محمد مصطفیٰ دلا کے دسدا لوگو کعبے نال بھی محبت ہے پر جڑا کعبے دا کعبہ ہے نا اے دی محبت تے پھر ایتی تے مثال عزیزان محترم غور سے توجہ کرو حضرت عثمان غنی نے جواب دیتا فرمایا سونے یار تو علاوہ سونے محبوب تو علاوہ میں طواف نہیں کر سکتا حضرت سلطان العارفین نے بھی فرمایا کہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا سونا نقشہ کیا جڑا آپ نے فرمایا فرمایا در مرشد دا بھئی در اے مرشد دا اے خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھ اے محبوبہ والا صدا آندے جاندے رہیے تقوی رکھ محبوبہ والا صدا آندے جاندے رہیے میاں صاحب فرماندے مرشد دے دروازے اٹھے مرشد دے دروازے اٹھے حکم لائے جھکا مرشد دے دروازے اٹھے حکم لائے جھکا یار بنائیے تے مانگ کمینیاں لوگاں نویں نویں نام یار بنائیے تے مانگ کمینیاں لوگاں عزیزان محترم مختصر اختصار کرتا ہوں اے ساری کمیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی جا رہی ہے کیونکہ آپ نے فرمایا میرے آقا نہ ہون میں طواف نہیں کردا کیونکہ آقا بھی غیر طواف کرانا کسے کم دا طواف نہیں ہوئے گا کیونکہ وہ طواف قبول ہی نہیں ہوئے گا کتنی دریا کی مرضی تے محبت نہیں ہوئے گا عزیزان محترم غور کریے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رک گئے آپ نے روک لیا گیا کافرہ نے مکہ دے لوگوں نے روک لیا اور میرے آقا امام الانبیاء مقامی حدیبیہ دے اوپر تشریف فرما میرے آقا نے صحابہ نال افواہ اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکے والے نے شہید کر دیتا کہ جو ہی خبر پھیل صحابہ دے اندر ان اگلی گل بڑی لذت والی ہے
اگلی گل بڑی لذت والی آ، ذرا محبت نال سنو نا۔ اے جدوں صحابہ دی گل پھیلی تے صحابہ اٹھے حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے عرض کردے سونیا لجپالا مکے دے لوگاں نے حضرت عثمان غنی نو شہید کر دیتا ہے، کیونکہ افواہ اڑ گئی نا۔ صحابہ نے عرض کی سونیا اساں حضرت عثمان غنی دا بدلہ لیوں بغیر واپس مدینے نہیں جاؤں۔ جدو صحابہ نے تو میرے آقا نے فرمایا آؤ میرے صحابہ پھر جنگ واسطے بیعت کرو۔ ان صحابہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں ہاتھ کے بدایا، میرے آقا نے ہاتھ بدایا۔ جب میرے آقا نے اگے ہاتھ کیتا یہ صحابہ میرے آقا امام الانبیاء دے ہاتھ مبارک دے اوپر ید اللہ والے سونے ہاتھ دے اوپر جڑا بیعت کر رہا سرکار دے ہاتھ اوپر بیعت کر رہا۔ بیعت کس چیز یا صحابہ دا ذرا ایمان ویکھو، صحابہ دا ذرا جذبہ ویکھو، صحابہ دی ذرا محبت ویکھو، اے صحابہ دی ذرا محبت ویکھو۔ صحابہ حضرت عثمان غنی واسطے میرے آقا امام الانبیاء دے ہاتھ اوپر بیعت کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا او ذرا حضرت عثمان غنی دا بدلہ لینا، حضرت عثمان غنی دے بدلے دی صحابہ کی کرتیاں سونیاں بیعت اور جڑی جنگ کرنیاں بیعت میرے آقا نے فرمایا او بیعت کرو نا۔ ان صحابہ بیعت کردے آ رہے نے، صحابہ بیعت کردے آ رہے نے، صحابہ بیعت کردے جا رہے نے۔ میرے آقا امام الانبیاء دے صحابہ بیعت کردے جا رہے ہیں۔ جب سارے نے بیعت کر لیا میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا او میرے یارو کوئی رہ نہیں گیا، عرض کی سونیا کوئی نہیں رہ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے یارو ایک رہ گیا ہے، عرض کی سونیا کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا عثمان رہ گیا ہے۔ میرے آقا دا امیت سی اے اپنے پایات میرے آقا نے اگے کیتا ہے اسی جدو پر سارے صحابہ نے بیعت کیتی یا میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جس جدو پر صحابہ نے بیعت کیتی یا آہت میرے آقا نے اٹھایا ہے، اٹھا کے میرے نبی نے فرمایا صحابہ آجڑا میرا ہاتھ ہے اے عثمان دا ہے اور عثمان والو بیتا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے میرے آقا امام الانبیاء نے انج اپنے ہاتھ اوپر ہاتھ رکھیا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا آ عثمان والوں آ عثمان دی بیعت اور یاد رکھنا بیعت زندہ دی ہوندی آ، بیعت مردے دی نہیں ہوندی آ، بیعت زندہ دی ہوندی آ۔ میرے آقا امام الانبیاء دے شان دے اندر گلاں کرن والے ہو اے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ نہیں ایسی، حضور کو پتہ نہیں ایسی کہ عثمان غنی زندہ نے کہ شہید ہو گئے نے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب میرے آقا نے فرمایا آہت عثمان دائے اور عثمان دی بیعت وہ چلے میرے آقا جان دے سن میرا عثمان زندہ ہے، اس واسطے کیونکہ مردے دی بیعت نہیں ہوندی۔ میرے آقا نے بیعت حضرت عثمان دی بھی لیا، میں فرمایا میرا حد عثمان دا حد ہے اور عثمان دی بیعت میرے یار دی بیعت صحابہ دا جذبہ تے ایمان تے صحابہ دی محبت عرش والے رب نے ویکھی، عرش والے رب نے ویکھی۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم وأصابهم فتحا قریبا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا اے میرے محبوبہ لقد رضی اللہ اینا اوپر میں رضی عن المؤمنین اے سارے مومن نے تحت الشجرہ جڑے تیرے نال درخت کے اندر بیٹھے یا درخت کے تھلے بیٹھے یا میرے سونے محبوبہ اے سارے مومن نے اے سارے ایمان والے نے میں انہاں دے اوپر راضی ہاں۔ پتہ چلیا جنہاں نے بابا کے ہاتھ اوپر اپنا ہاتھ رکھیا ہے رب فرما رہے ہیں میں میرا
راضی بھی ہاں میں انہاں تے راضی بھی ہاں اے مومن بھی نے اے مومن بھی نے اے مومن بھی نے محبوبہ ایمان والے بھی نے جڑے تیرے نال بیٹھے نے تحت الشجرہ اس درخت دے اندر اور اگے فرمایا فانزل اللہ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ فرمایا اساں انہاں دے دل دے اوپر سکون نازل انہاں دے دلاں دے اندر سکون انہاں دے قلب دے اندر سکون انہاں دے اوپر سکینہ سکون طاری کر دیتا ہے انہاں نوں سکون عطا کر دیتا ہے اور نال ہی فرمایا واصحابہم فتحا قریبا فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اے میرے محبوبہ اسا ان قریب نو فتح ان قریب فتح عطا فرماواں گے عزیزاں محترم جدوں اے بیعت ہوئی ہے نا تے حد حضور دے اوپر ہوئی ہے تے اس بیعت اللہ نو ایڈی سونی لگی نا ایڈی سونی لگی تے ایڈی سونی لگی فرمایا ان الذین اللہ دا قرآن فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ فرمایا محبوبہ جنہ تیرے ہاتھ بیعت کیتیا انہاں میرے ہاتھ بیعت کیتیا اور فرمایا میری محبوبہ میری محبوبہ میری محبوبہ اے تیرے ہاتھ نے میرے ہاتھ رب فرما رہے ہیں محبوبہ تیرے ہاتھ نہیں اے میرے ہاتھ میرے آقا امام الانبیاء فرما رہے ہیں اے میرا ہاتھ نہیں اے عثمان دا ہاتھ آج نہ میرا ہاتھ اے عثمان دا ہاتھ رب کہہ رہے ہیں میرے محبوبہ تیرے ہاتھ نے اور سرکار فرما رہے ہیں اے میرے ہاتھ عثمان دے ہاتھ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم اے میرے محبوبہ انہاں تیرے ہتھاں تے بیعت کیتی آ انہاں رب دے ہتھاں تے بیعت کیتی آ جنہاں تیرے پتہ چلیا محبوب دے ہاتھ رب دے ہاتھ نے اور رب دے جڑے ہاتھ نے وہ محبوب دے ہاتھ نے تے محبوب فرما رہے ہیں جڑے میرے ہاتھ نے وہ عثمان دے ہاتھ نے میرے آقا امام الانبیاء دے صحابہ کتنے سونے آسی جانا وار دیاں گے دے دیں گے عثمان حضرت عثمان غنی کتنے پیارے نے صحابہ بھی کہہ رہے ہیں اور میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے صحابہ توڑا خون بھی حاضر ہے نا عثمان واسطے میں محمد بھی خون حاضر اے ہے عثمان غنی حضرت عثمان غنی دا مقام اے ہے شان واپس پڑے مدینہ المنورہ تشریف لے کے آگئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف لے کے آگئے مدینہ المنورہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون مختصر اختصار جنال ذکرہ وقت کافی ہو رہا ذرا توجہ کرنی ہے حضرت عثمان غنی بھی تشریف لے کے آگئے حضرت عثمان غنی نے جو کلمہ پڑھے میرے آقا امام الانبیاء حضرت عثمان غنی کافی سزامت دیکھیں گئیاں آپ دے چچا نے بھی آپ کو جرہ حکم اندر بند بھی کیتی رکھیا لیکن ابا عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گنتی دے اندر 7ویں صحابی نے یعنی 7ویں بندیاں جنہاں نے میرے آقا دا جرہ کلمہ پڑھیا چند بندیاں نے مختصر ذکر ہوندہ کہ چند بندیاں نے علیہ السلام قبول کیتا ہے ایسی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا ایسی تو آپ نے جرہ صدامت کیا گیا بند بھی کیتا گیا لیکن آپ نے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو کوئی حضور تشریف لے کے آئے نا فرمایا اے میری بیٹی کہ میں اپنی بیٹی رقیہ حضرت عثمان غنی دے نکاح کر دیتا ہے شادی تو حضرت عثمان غنی دے نال حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرہ ہے نکاح ہو گیا شادی ہو گئی تو حضرت لوط تو بعد میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جو آپ نے ہجرت فرمائی ہے ایسی نا اللہ دی رضا واسطے میرے آقا نے فرمایا یہ پہلا وہ جوڑا ہے حضرت لوط تو بعد جنہاں نے رب دی رضا واسطے ہجرت کی ہے کیونکہ حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی کتھے آپ گئے آپ
حبشہ ہجرت فرما کے گئے اور اتھو پھر مدینہ المنورہ تشریف لے کے آئے. جدوں جنگ جنگ بدر ذرا سنو جنگ بدر دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تیار ہوئے. جدو آپ تیار ہو کے جنگ بدر سرکار دے نال کی سنیا میں بھی جانا چاہنا. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے عثمان، اے میرے عثمان، میری بیٹی بیمار ہے، تسی او دا خیال کرو، او دے کول رہو. اسی جا رہے ہیں جیڑا مقام تے جیڑی عظمت جنگ بدر دے اندر غازیاں تے شہیداں نوں ملے گا مقام، اے میرے عثمان وہی مقام تانوں ملے گا. پتہ چلیا اگر کوئی بھی میرا تہاڈا بچہ سکول نہ جائے تو حاضری نہیں لگے گی، غیر حاضری ہوئے گی. تو اختیار میرے آقا نو ایسی کہ حضرت عثمان غنی مدینے دے اندر نے، لیکن شامل بدر والے اپنے نال نے حاضری نال نہ گیا، کیونکہ حاضری تے میرے مصطفیٰ نے لانی آنا. اگر گیا نہ لان تے انہاں دی مرضی آ، یا اگر کوئی رہ گیا نہ جائے تے او دی حاضری لگا دین. تو یہ میرے آقا امام الانبیاء کا مقام ہے، اختیار ایسی. فرمایا عثمان تو میری بیٹی کو رہے، خیال کر میری بیٹی بیمار ہے، جرا مقام غازیاں تے شہید ملے گا نا، اے میرے عثمان وہی مقام تیرا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مقام، آپ دی شان، اور پھر قیامت والے دن، قیامت والے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنا آپ حیا آپ دے اندر اور آپ اتنا حیا کرتے، اتنا حیا کرتے. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری امت دے اندر سب تو جڑا زیادہ شرم تے حیا والا ہے، شرم تے حیا والا میرا عثمان غنی. آپ اتنا حیا، اتنے حیا والے. اور میرے آقا نے فرمایا میرے خلق دی اگر کاپی بیٹھی میرے عثمان نو دیکھو کہ میرے خلق دی، میرے اخلاق دی مکمل کاپی کرنے والا میرا عثمان غنی. اور جب میرے آقا امام الانبیاء تشریف لے کے آئے نا واپس بدر، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بیٹی دا وصال ہو گیا سی. آپ دنیا تو پردہ فرما گئی کہ حضرت عثمان غنی آپ حضرت رقیہ دی قبر جرا ہے بنا رہے ہیں. جو سرکار آئے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعائے نا اپنی بیٹی کی قبر اوپر سرکار روئے آنسو مبارک گئے. پھر سرکار تشریف لے کے آئے. جو سرکار تشریف لے کے آگے حضرت جبریل امین بھی آئے. حضرت جبریل امین نے عرض کی سنیا میں سلام بھی عرض کرنا ہوں، نالے رب دا پیغام لے کے آیا. اے میرے محبوبہ اپنی چھوٹی بیٹی دا نکاح حضرت عثمان غنی اپنی چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم دا نکاح حضرت عثمان غنی دے نال کر دیو. اے حضرت عثمان غنی نے جنہاں نو حضرت جناب علی پاک نے بھی فرمایا کہ داماد مصطفیٰ دا میں بھی ہاں، لیکن اے عثمان غنی تینوں مبارک ہوئے دورا داماد مصطفیٰ دا ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ فرماندیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آسمان دے اوپر ذو النورین لکھو ہے نام، کیونکہ دو نور والا وہ دو نور کیڑے ایسا مصطفیٰ کریم کی بیٹی ایسا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت عثمان غنی نو عطا کی. اور شرم و حیا میرے مصطفیٰ نے کتنے شرم و حیا آپ کر دے ایسے. حضرت عثمان غنی ہونی میرے مصطفیٰ کریم شرم کر دیا، حیا کر دیا. میرے مصطفیٰ کریم ہونے حضرت عثمان غنی کیوں؟ یہ حدیث پاک تسی کئی مرتبہ سنی ہوئی. حضرت جناب رسول عربی اپنے حجرے مبارک اندر تشریف فرما دروازے پہ دستک کوئی فرمایا کون؟ عرض کی صدیق. فرمایا اندر لنگے ہو. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایمیں ایک لگا دیں اس طرح نیند دے اندر نہ بیدیارت دے اندر بس ایمیں جڑا ہے سرکار نے ٹیک لگائی ہوئی ہے. تو حضرت صدیق اکبر آئے، حضور نے فرمایا جو اندر تشریف فرما ہو گئے. پھر دستک کوئی فرمایا کون؟ عرض کی عمر. فرمایا اندر لنگے ہو. سرکار جس حالت دے اندر ہے
ہے سرکار اسی حالت اندر رہے حضرت عمر پاک بھی آگئے پھر دستہ کوئی فرمایا کون عرض کی تھی عثمان میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے اور کپڑا مبارک صحیح فرمایا کپڑا مبارک صحیح فرما کے فرمایا عثمان اندر لنگ جاؤ یہ سارا ماجرا حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ رہی ہیں سن جدو انو یار چلے گیا حضرت ام عائشہ صدیقہ نے عرض کی سنیا جدو میرے ابا حضور آئے تسی اپنی اسے حالت اندر رہے جدو عمر پاک آئے تسی اسے حالت اندر رہے ہو جدو حضرت عثمان آئے نے سنیا ادھو تسی کپڑا بھی درست فرمایا ہے اٹھ کے بھی بیٹھے ہو یہ وجہ کیا میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ صدیقہ اے عثمان میرا یار ہو کہ جدو کول اللہ دی رحمت فرشتے بھی حیا کر دے اللہ دی رحمت فرشتے حیا کر دیا میں محمد حیا کرنا عثمان ہوئے میرا حیا کرتا ہے اور یاد رکھنا حیا میں امام الانبیاء نے فرمایا الحیاء من الایمان میرے نبی نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے جتھے بھی ملن گے کٹھے ملن گے ایمان ہوئے گا نال حیا ہوئے گا حیا ہوئے گا ایمان ہوئے گا اگر انہیں ایک چیز چلی جائے تو دوسرا انہا گہرا رشتہ ہے ایمان ہوئے گا حیا ہوئے گا اگر حیا ہوئے گا ایمان ہوئے گا اگر حیا چلا جائے ایمان چلا جاندہ ہے اگر ایمان چلا جائے پھر حیا چلا جاندہ ہے تو دو میں چیزاں اگر کٹھیاں بیکھنی ہون میرے نبی نے فرمایا میرے عثمان دندر بیکھر حیا بھی ایمان بھی میرے عثمان کے اندر عزیزان محترم ایتے میرے آقا حیا جڑی گل آئی اگے ذرا عرض کرنا میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا قیامت حیا کی بات نہ کرنا قیامت جب دن ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں محمد نو آواز آئے گا کنو آواز آئے گی میری آقا امام الانبیاء فرماؤں دیا سب تو پہلی آواز مانو آئے گی جدو پہلی آواز مانو آئے گی میں جاواں گا اللہ کی بارگاہ میں اندر تھوڑی دیر رکاں گا میرا رب فرمائے گا میرے اما بوبا اے میرے سونے اما بوبا نازاں تے نخرے والے اما بوبا جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ پھر میرے تو بعد جڑی آواز آئے گی ذرا غور کرنی ہے توجہ کرنی ہے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا او ابو بکر صدیق نو آواز آئے گی حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی بارگاہ کے اندر جدو پیش ہون گے رب فرمائے گا تھوڑی دیر بعد اے میرے محبوب دے یار اے صداقت دے بادشاہ تسی بھی جنت میں چلے جاؤ جدو آپ چلے جان گے پھر تیسری آواز آئے گی اے عمر آ جاؤ حضرت عمر پاک آن گے حضرت عمر پاک آن گے میرے آقا فرماتے ہیں تھوڑی دیر اللہ کی بارگاہ کے اندر رکن گے رب فرمائے گا عمر جنت کے اندر چلے جاؤ جب حضرت عمر جان گے پھر آواز آئے گی اے علی آ جاؤ جب میرے آقا نے فرمایا آ جاؤ حضرت علی پاک بیٹھے چھن عرض کی تھی سونے اللہ جبالا عمر کی بات جرا نمبر ہوتا ہے وہ دی حضرت عثمان دائے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا عمر کی بعد عثمان دیواریا پر میں عرش والے رب دی بارگاہ دے اندر اے دعا کی تھی اے عرش والے سونے محبوبا میرا عثمان بڑیا حیاواں والا ہے بڑیا شرما والا ہے بڑیا حیاواں والا ہے اے میرے ربا میرے سونیا میرا عثمان قیامت والے دن اس سارے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنا حساب نہیں دے سکے گا اے عرش والے میرے سونیا خالقا میں تیری بارگاہ کے اندر تیرا محبوب ہو کے دعا کرنا ماں جب قیامت کا دن ہوئے میرے عثمان کا حساب نہ لئی میرے عثمان کو بغیر حساب تو جنت اے حیا اے حیا غور کرو توجہ کرو کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ حیا اور حسن اپنا کتنا اللہ اکبر کہ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جن نے میرے جدہ امجد زیارت کرنی ہوئے نا
او میں محمد حضور نے کی فرمایا جنہیں میرے جدہ احمد خلیل اللہ دا دیدار کرنا ہوئے او میں محمد نو دیکھے میں محمد دا دیدار کرے اور جنہیں خلیل اور مصطفیٰ نو دیکھنا ہوئے او حضرت عثمان غنی نو دیکھے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا حضرت یوسف حسن دے بادشاہ لیکن میرے عثمان اگر ایک سائٹ کو دیکھو حسن یوسف نظر آندا ہے ایک سائٹ کو دیکھو جمال خلیل بھی نظر آندا ہے جمال مصطفیٰ غور کرو توجہ کرو اگر حضرت عثمان غنی دا حسن حضرت عثمان غنی دا کمال ہے حسن ہے اور آپ نے جری سخاوت ہے ذرا سخاوت بھی سنو میرے آقا امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے فرمایا مسلماناں دے اوپر اوکھا ویلا آیا یہ غزوہ تبوک اوکھا ویلا غریبیاں مسلمانوں دے اوپر میرے آقا امام الانبیاء نے اعلان فرمایا بھائی اسلام واسطے مدد واسطے جنگا تبوک دا مقام معاملہ میرے آقا نے اعلان فرمایا بھائی کوئی امداد کرو کوئی میری بارگاہ دے اندر لے کے آؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سو پیش کیتا پھر میرے آقا نے دوسری باری فرمایا حضرت عثمان غنی نے عرض کی سونے ایک 100 اونٹ اور پھر تیسری مرتبہ میرے آقا نے جدو فرمایا ہاں عثمان غنی تیری عظمت تیری شان تو قربان جاما تیرے مقام تو قربان جاما تیسری مرتبہ میرے آقا نے میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بھئی کوئی امداد کرو امداد کرو حضرت عثمان غنی کھڑے ہویا ایک 100 اور ابو کی سونیا جدوں تین مرتبہ چوتھی مرتبہ میرے آقا نے فرمایا نا حضرت عثمان غنی گھر گیا گھر جا کے 10,000 درہم لے کے آیا سرکار دی بارگاہ دے اندر چولی دے اندر پایا چولی دے اندر پا کے حضرت عثمان غنی نے 10,000 درہم جدوں سرکار دی چولی دے اندر پایا میرے آقا امام الانبیاء نے درہم نو اوپر چک دیا 10,000 درہم نے ایویں چک دیا نالے فرما دیا اے میرے عثمان آج تو بعد اگر گناہ بھی کرے گا وہ گناہ نہیں لکھیا جانا وہ گناہ بھی اگر کرے وہ بھی ثواب لکھیا جانا کوئی عمل تیرو نقصان نہیں دے گا اس واسطے میرے آقا جان دے سن کہ میرے عثمان نے گناہ دے قریب نہیں جانا میرا عثمان ہوئے جتے ارد گرد میں محمد بھی محمد نے معاشرہ کیتا ہویا ہوئے حضرت عثمان دے وچوں نہیں کر سکدا گناہ نہیں کر سکدا میرے آقا نے فرمایا ذرا توجہ کرو نا غور کرو نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر سنن والیو ذکر اندر آن والیو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے بارے اندر میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جدو حضرت ام کلثوم دا وصال ہو گیا حضرت عثمان غنی رو رہے حضرت عثمان غنی رو رہے حضرت عثمان غنی رو رہے میرے آقا امام الانبیاء تشریف لے کے آئے میرے آقا نے فرمایا عثمان رو کیوں رہے ہیں عرض کی سونے ہم دو باری تہاڈا رشتہ دار بنیا وا دو مرتبہ تہاڈا رشتہ دار بنیا وا دو بیٹیاں تسی مینوں عطا کیتیاں نے پہلی باری دا بھی وصال ہو گیا دوسری عطا کیتیا دا بھی وصال ہو گیا دو مرتبہ رشتہ دار بنیا وا دو مرتبہ رشتہ دار بنیا وا پر تہاڈیاں بیٹیاں دا وصال ہو گیا وے سونیا رشتہ داری ٹوٹ گیا کیونکہ داماد والا رشتہ ہے سی میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا سینے نہ لایا موڈے تے ہاتھ رکھیا سینے نہ لایا نے فرمایا عثمان اگر رب مینوں 40 بیٹیاں دیندا میں یہ بات ذکر ساریاں تیرے نکاح دے اندر دے یہ ہے شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنو آخری بات عرض کرنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار نے فرمایا نا ایک یہودی نو جس دا بیرے روما کنواں ایسی ایک کوئی کنواں ایسی جدا پانی مٹھا ایسی تے ٹھیک ایسی
حضور جدو ہجرت فرما کے آئے کہ پھر مسلمان نے بڑا پریشانی کا عالم ایسی تو حضور نے فرمایا اس یہودی نے بھئی یہ کنواں جڑا ہے یہ مسلمانوں نو دے دے تے میں محمد کول جنت لے لا کنواں دے دے جنت لے لا لیکن سنیا میں غریب ہاں یہ دنالی پانی بیچنا ماں گزارا کرنا بچیاں دے معاملہ سارے نظام چلتا ہے اگر اے دے دیا کہ پھر میرا معاملہ گھر دا نظام نہیں چلے گا میرے اکا امام الانبیاء نے جنہیں فرمایا سی ایک کنواں دے دے جنت لے لا ایک گل چل دیا حضرت عثمان غنی کو پہنچی نا حضرت عثمان غنی آ گئے حضور دی بارگاہ جدو آئے نا عرض کی سونے جڑی گلو یہودی نال کیتی ہے او میرے نال کرو نا حضور نے فرمایا عثمان ہاں ہاں تیرے نال بھی کرنا وا جیڑا میرے روم کنواں خرید کے لے آئے خرید لوے میں انہوں جنت دینا وا بدلے دے اندر حضرت عثمان غنی گئے جا کے ملے انہوں جرا یہودی کا کنواں ایسی یہودی نو جا کے ملے مل کے کہنے لگے بھئی ایک کنواں بیچ دے بڑی دیر تکرار ہوندا رہیا کہندا نہیں بیچنا آنکھ پر کہنے لگا انکم کرو 35,000 درہم دے دیو ادھا کنواں لے لو ادھا کنواں میرے کول رہے گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جدو ادھا کنواں اپنے 35,000 درہم دے کے لے لیا نا اللہ اکبر غور کرنیاں توجہ کرنیاں جدو آپ نے ادھا کنواں خرید لیا آگے اعلان ہو گیا میں مسلمانوں انجو یا ایک دن پانی مسلمان لین گے ایک دن او پانی لین گے کیونکہ باری بن گئی تے جدن باری ایسا مسلمانوں دی آپ نے اعلان کروا دیتا پورے مدینے دے اندر کہ مفت پانی جنہ کسی نو چاہیدا سارے لے کے جاؤ جنہ بھی کسی نو چاہیدا سارے پانی لے کے جاؤ یہ پانی لین واسطے لوگوں نے جمع کر لیا بھی کل باری یہودی دی آ جانیاں انہیں بیچنا ہے ہوئے نا آج اتنا پانی لے آئیے کہ کل دا بھی گزارا ہو جائے تے پھر پس ہو جا کے پھر لے آواں گے یہ پانی لوگوں جمع کر لیا دوجہ دن آیا یہودی بیٹھا ہوتے کوئی پانی لین واسطے نہ آیا اخیر تنگ ہو کے کہتا ہے کہ عثمان انج کم کر 35,000 درہم ہور دے دے کنواں سارا ہی خرید رہا جدو سارا کنواں آپ نے 35,000 درہم دے کے خرید لیا خرید کے جا کے عرض کی سونیا نج پالا کنواں خرید کے آیا ماں اور خرید کے آ کے تواڈے جڑے جوڑے نے انہاں دی نوک ہوئے کنواں میں مدے بار کنواں بار پتہ چلیا کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا جرا خرید کے لے آئے میں محمد جنت اللہ اکبر پتہ چلیا عثمان غنی نے وہ کنواں خرید لیا خرید کے مصطفیٰ کریم دے قدمہ تو بار دیا وہ بھی جنت اگے چلو ذرا غور کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی پاک واسطے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی نے جدو وسیع توسیع کرن دا ویلا آیا حضرت عثمان غنی اگے ود کے سارا اللہ اکبر پتہ چلیا کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اور صدیق تو اپنے بعد سب سے پہلے حضرت عثمان غنی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کرو 40 دن کتنا آخری گل کر رہے ہیں کیونکہ 18 ذوالحج جمعۃ المبارک دن آپ دی شہادت ہے 18 ذوالحج جمعۃ المبارک دن آپ دی شہادت کا دن ہے غور کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 40 دن آپ دا پانی بن رکھا کتنا 40 دن آپ دے اوپر پانی بند رہا اور ابن سبا یہودی مسلمانوں دی بھیس دے اندر جس نے اپنے مصر اور کوفہ دے لوگوں جڑا ہے وہ تیار کیتا گمراہ کیتا آپ دے خلاف آپ دی عمر پاک 82 سال ہے اور 12 سال آپ دا دور خلافت ہے آپ دے خلاف انہوں نے جڑا ہے بلوائیاں میں جڑا ہے سنے گمراہ کیتا تیار کیتا مسلمانوں دی بحث اندر ابن سبا نے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر دا محاصرہ کر لیا 40 دن تک حضرت عثمان غنی دے اوپر پانی بند رہا 40 دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اوپر پانی بند رہا ہے آپ دے گھر دا محاصرہ کیتا گیا ایک دن نا پیاس نے بڑا یاری ستایا بڑا ہی تنگ کیتا
بڑا ہی تہجدہ پیاس کھڑکی دے وچ باہر کر کے نا اپنا چہرہ مبارک اب نے فرمایا او ظالمو لوگ تے قیدیاں نوں بھی پانی پلا دے میں تے محمد مصطفیٰ دا غلام میں تے حضور دا غلام میں تے حضور دا صحابی ہاں قیدیاں نوں بھی لوگ پانی پلا دیندے ہیں میرے اوپر بند کیتا پانی نال آپ نے فرمایا او ظالمو تسی 40 دن میرے اوپر پانی بند رکھیا ہے تے میں بھی 40 دن دا اپنے رب دی بارگاہ اندر روزہ رکھا 40 دن کا روزہ رکھا عزیزان محترم غور کرنی ہے آخری لمحات آخری 2-4 منٹ توجہ کرنی ہے 2-4 منٹ کی گفتگو توجہ کرنی ہے حضرت عثمان غنی دا 40 دن گھر نماز پڑھ کیتا گیا جڑے کوفہ دے اپنے جناب مصر دے لوگ ہیں او ابن سبا لاندی یہودی جڑا ہے سی مسلماناں دے بیس اندر انہاں نوں گمراہ کریا بلواریاں نوں تیار کرن والا تیار کرن والا حضرت عثمان غنی دا گھر نماز پڑھ کیتا گیا وے 40 دن آپ دے اوپر بند رہیا پانی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے ہو جڑی مسجد نبوی جس مسجد اندر ایک نماز پڑھی ہے رب 50,000 نمازاں دا ثواب عطا کرتا ہے اور لانتیوں میری نماز دے اندر پڑھنا بھی بند کر دیتا جے میرا پانی بھی بند کر دیتا جے پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی گل نہیں ہے تساں پانی بند کیتا ہے اساں رب دی رضا واسطے روزہ رکھیا ہویا ہے حضرت عثمان غنی دے اوپر 40 دن پانی بند رہیا ہے 40 دن پانی بند رہیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے دن مسجد سے پانی دے بھر کے بھیجے کہ عثمان غنی کو دے کے آؤ حضرت عثمان غنی دین واسطے آیا حضرت عثمان غنی تک پانی پہنچا نہیں نہ لانیاں نے رستے اندر مسجد پار دیا پانی ختم کر دیتا ہے حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ نے عرض کی تھی اے جناب عثمان غنی اجازت دیو نا اسی نہ لانیاں نو اے جڑے تانوں مارن واسطے شہید کرن واسطے آیا اے چند ہزار نے اسی نال جنگ کران گے انہاں نوں مار دیاں گے انہاں نال لڑاں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا آپ نے فرمایا گل تہاڈی بھی ٹھیک آ پر میرے آقا دا شہر میرے محمد دا شہر میرے آقا دا شہر اے مدینہ المنورہ ہے میں ایتھے خون ریزیاں نہیں ہون دیاں گا ایتھے جنگ نہیں ہون دیاں گا قتل و غارت نہیں ہون دیاں گا اے میرے محبوب دے شہر کے خلاف کیونکہ اے شہر دی شان بلند ہے ایتھے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوئے گا کوئی قتل و غارت نہیں ہوئے گا حضرت عثمان غنی نے آخری وقت کہی کیا کہ نا لڑائی نہیں ہوئے گی اور ایک دن کی آپ کھڑکی کے اندر آپ نے چہرہ کڑیا چہرہ کڑ کے آپ نے عبداللہ بن سلام نے کیا عبداللہ بن سلام ذرا سننا حضرات میرے آقا نے دیدار کروایا ہے زیارت کروائی ہے میرے آقا نے زیارت کروائی ہے دیدار کروایا ہے اور تیاری کر رہے ہیں میرے جان کا ویلا ہو گیا ہے میں جا رہا ہوں آئی دن میرے آقا دے نال میری ملاقات میرے آقا نے زیارت کروائی ہے حضرت محترم غور تے توجہ کرنی ہے حضرت عثمان غنی نے عبداللہ بن سلام نے گل کیتی ہے تے نال کہندے ہیں اجڑی نو وسا جا اجڑی نو وسا جا لگیاں نو نبھا جا غور کرو آخری شعر اپنے محبت نال سنو اجڑی نو وسا جا سنیا لگیاں نو نبھا جا محبوب نو آکھو نی ایک بار تے آ جا محبوب نو آکھو نی ایک بار تے آ جا عزیزان محترم اوئی روئی میرے آقا امام نبی اپنی تیزی دے نال آ رہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ خواب دے اندر بیٹھ رہے ہیں خواب دے اندر کہ میرے آقا بڑی تیزی دے نال آ رہے ہیں عرض کیتی سونے ذرا ٹھہر جاؤ نا مینوں دیدار کرن دے جاؤ مینوں دیدار کر لین دیو نا اللہ اکبر میرے آقا امام نبی نے کی فرمایا اے عباس اج میرے عثمان دا جنت دے اندر جنت دی حور دے نال شادی تے نکاح ہے میں محمد پر جا رہا
اور جمعۃ المبارک دا دن 18 ذوالحج اجر ابن الحمین نے ان اعلان کیا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہید کیتا کس طرح کہ کمرے دی چھت یا کمرے دی پچھلی سائیڈ تو دیوار پھاڑ کے اندر لنگیا اللہ اکبر اور لانتی سریا جس نے آپ دے سر مبارک میں در مارے تے آپ دی بیوی نے ہاتھ کیتا انگلاں کٹیاں گئیاں جدوں انگلاں کٹیاں گئیاں آپ دے سر مبارک دے اندر سریا لگیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا او میرے سر دے اوپر مارن والے ظلم کرن والے نبی نہ ہو گیا نبی نہ ہو جا تیرے ہاتھ کٹ جان تیرے پیر کٹ جان نبی نہ ہو جا اللہ تایا انہوں ویکھیا گیا نبی نہ ہو گیا ہاتھ ٹوٹ گئے ہو دے پاؤں ٹوٹ گئے پاؤں ٹوٹ گئے پوچھیا گیا ہو دے کونوں دوزخ جائیں آپ نے فرمایا یہ چار فرمایا ہاتھ ٹوٹ جان نبی نہ ہو جا تیرے پیر ٹوٹ جان اللہ اکبر کبیرہ وہ پھر انا بھی ہویا پیر بھی ٹوٹے ہاتھ بھی ٹوٹے پوچھا گیا اور لوگ دیکھ گیا ہو بندہ جنہوں بددعا دیتی حضرت عثمان غنی نے ہاتھ بھی ٹوٹ گیا نبی نہ بھی ہو گیا ہے پیر بھی ٹوٹ گیا جو خود اپنی زبان سے جو کہندا کہ مینوں ویکھو یہ تین دعاواں ایتھے قبول ہوئیاں نے جڑیاں بددعاواں میرے واسطے ہاتھ بھی ٹوٹ گیا انا بھی ہو گیا پاؤں بھی ٹوٹ گئے نے پیر بھی ٹوٹ گئے نے اور دوزخ بھاگ یہ مرن تو بعد اندر جاواں گا حضرت عثمان غنی نو اللہ اکبر شہید کیتا گیا جمعۃ المبارک دا دن 18 ذوالحج شریف تو آپ دا جڑا خون دیا سی نا قرآن مجید دی آپ تلاوت کر رہے سن تے قرآن مجید دی جدوں تلاوت فرما رہے نا تے آپ کیڑی آیت مبارک دے پر خون دا قطرہ ڈگیا فاسا یکفیکہم اللہ فاسا یکفیکہم اللہ آپ دا خون مبارک دے گیا قیامت والے دن غور کرنیاں کسے شہید دی گواہی بدر دی سرزمین دے گی اوت دی سرزمین دے گی حنین دی سرزمین دے گی خیبر خندق جڑا ہے کربلا دی سرزمین دے گی کسے دی جب اپنے جڑا ہے تبوک دی سرزمین دے گی کسے دی کوئی سرزمین گواہی دے گی کسے دی زمین دا کوئی ذرہ گواہی دے گا وا عثمان غنی تیرے مقدر تے تیری شان کو قربان جما کل قیامت والے دن تیری شہادت کی گواہی اللہ دا قرآن آپ کا خون اللہ دے قرآن کو دی گیا ہے اور آپ کی شہادت کی گواہی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ اللہ دے قرآن کو جتے خون دا قطرہ دی گیا ہے قیامت والے دن گواہی اللہ دا قرآن دے گا اللہ رب العالمین بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں نہ چیز دا پڑھنا دوست دا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ بلند اندر قبول و منظور فرمائے اے اندر کوئی غلطی کوتاہی کسے قسم دی کوئی بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ معاف فرما کے جڑے الفاظ میں نہ چیز عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول